وعدہ کرو کہ تم نے دنیا میں جو مجھے نہیں دیا وہ آخرت میں دو گے۔ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ بروز قیامت میں تمہاری بیوی ہوگی اور تم میرے شوہر۔ سبحان اللہ، تم کس عالم کی سیر کر رہی ہو؟ اسی جگہ جس کو پانے کے شوق میں تم بے چین ہو رہے ہو۔ اگر میں دوزخی ہوا تو پھر بھی میری شریک ہونا چاہو گی؟ دوزخ کے دروازے فدایان حسین پر بند ہیں۔ اما جان، میں اپنی نئی دلہن کو آپ کے حوالے اور آپ کو حسین کی خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ وعدہ کیجیے آپ اس کے لیے ویسے ہی شفیق ماں بن کر رہیں گی جیسے آپ وہاب کو پالتی تھی۔ بالکل بے فکر رہو میرے بہادر شیر، آج کے بعد یہ ننھی سی حور میری دلہن بھی ہے اور میرے بیٹے کی یادگار بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تاریخ اسلام میں بڑے بڑے جعلی، نقلی اور جھوٹے ہیروز کی داستانیں پڑھی ہوں گی اور ان پر بنائی گئی فلمز دیکھی ہوں گی۔ بڑے بڑے رائٹرز پاک محمد کی بارگاہ میں شرمسار ہوں گے کہ وہ دشمنان آل محمد کو ہیرو لکھ گئے، مگر آج میں ایک اصلی ہیرو، ایک عاشق آل محمد، کربلا کے دولہے، عشق کے دولہے سے متعلق گفتگو کروں گی۔ ایسے زندہ کرداروں پر اربہا داستانیں قربان اور کھربہا فلمز قربان، ایسے شاہ سوار کا ذکر کہ بار بار سننے کو دل کرتا ہے۔ میرا ہر پل اور پل پر سلام ہو وہاب قلبی پر، کربلا کے دولہے پر، عشق حسین میں قربان ہونے والے پر۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ میری ان کلمات کا ثواب میرے والد محترم سید ذاکر حسین شاہ شیرازی ابن مولانا غلام شبر شاہ شیرازی کی روح کو ملے، کیونکہ میرے والد محترم مجھے یہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور اب میری چھوٹی شہزادی معصومہ بطول کہتی ہے ماما مجھے وہاب قلبی اور اس کی دلہن کی کہانی سنائیں۔ ابھی میں صبح نماز کے لیے کمرے میں آئی تو مجھ سے پہلے میری منجلی بیٹی دعا بطول نماز پڑھ رہی تھی۔ جب وہ نماز پڑھ چکی تو میں نے اس سے پیار کیا کہ آج میرے جگانے سے پہلے جاگ گئی ہو، تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ ماما میں رات کو اللہ کو وہاب قلبی کا واسطہ دے کر سوئی تھی کہ یا اللہ وہاب قلبی کے صدقے میں صبح نماز کے لیے جلدی جاگ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ امتی جب آل محمد سے منسوب ہو جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن جاتے ہیں۔ میں بچپن میں یہ واقعہ سن کر روتی تھی، اب میری بچیاں یہ واقعہ سن کر روتی ہیں اور میری چھوٹی بچی اتنی جذباتی ہو جاتی ہے کہ وہ بار بار پکارتی ہے لعنت و شمر پر، لعنت و یزید پر۔ ایک دم اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے LED سے شمر کو نکال کر کچل دے گی۔ میں نے تاریخ کے بے شمار واقعات پڑھے اور بار بار پڑھے اور بار بار روئی، جن میں سے ایک واقعہ وہاب قلبی کا ہے، اور یہ واقعہ سینکڑوں بار میں نے اپنے والد سے سنا اور بار بار یہ واقعہ سنتی اور ہر بار سوچتی کہ اب کی بار وہاب بچ جائیں گے، مگر آخر میں وہاب شہید ہو جاتے۔ اگلے دن میں پھر اپنے والد سے یہ واقعہ سنتی اور سوچتی کہ اس بار وہاب بچ جائیں گے۔ میں ہر بار کہانی اس امید پر سنتی کہ اس بار تو وہاب بچ جائیں گے۔ آج مجھے سمجھ آئی کہ وہاب تو مرا ہی نہیں، وہاب تو زندہ ہے، وہاب تو باقی ہے۔ بھلا عاشق بھی کبھی مرا کرتے ہیں، جب عام عاشق نہیں مرتے تو آل محمد سے منسوب عاشق کیسے مر سکتا ہے؟ آل محمد سے منسوب عاشق صرف زندہ نہیں رہتے بلکہ انسانیت کو زندگی دیتے ہیں۔ حضرت وہاب قلبی سے متعلق مختلف روایات ہیں، مگر میں وہ روایت پڑھوں گی جو میں نے اپنے والد سے سنی اور بالکل اسی طرح پڑھوں گی جس طرح میرے والد بیان کیا کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ باقی روایات غلط ہیں یا جھوٹی ہیں،
ہر راوی کا اپنا انداز بیان ہے. جس طرح راستہ کوئی بھی ہو، مقصد تو منزل ہے. نام اور پہچان جب حسین سے منسوب ہو جائے تو انسان حسینی ہے، اور شہادت شاہ کربلا کے لیے ہو تو کربلائی ہے. اس سے بڑھ کر کیا پہچان ہوگی کہ باپ حسینی ہے، کربلائی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت امام حسین علیہ السلام وقت کے امام تھے، اور وقت کے امام کے لیے حجت تمام کرنا ضروری ہوتا ہے. جس طرح پاک نبی وقت کے نبی تھے اور ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ حجت تمام کریں، اسی لیے بار بار ابو جہل کے گھر گئے، اسے اسلام کی دعوت دی. اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے بار بار شمبر اور فوج اشقیاء کے سامنے حجت تمام کی کہ کل یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پہچان ہی نہیں کروائی گئی، ورنہ ہم بھی امام کی نصرت کرتے اور اسلام کی مدد کرتے. امام کی آخری حجت استغاثہ تھا. حال من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. یہ ایک طویل مضمون ہے کہ خلقت میں سے کون امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آیا. جیسے امام نے استغاثہ بلند کیا، کوفے سے آنے والی بارات جو کربلا کے قریب سے گزر رہی تھی، اس بارات میں موجود قمر نامی عورت نے آواز سنی، باراتیوں کو روکا. اب یہاں بتاتی چلوں کہ امام کی آواز جانوروں نے بھی سنی، عرش پر فرشتوں نے بھی سنی، جنت میں حوروں نے بھی سنی اور مدد کی پیشکش بھی کی. میں یقین رکھتی ہوں کہ اگر محبت ہو تو انسان کے دل کی آواز دوسرے انسان کے دل تک جاتی ہے. جس طرح کوئی بصارت سے دور ہو تو اسے بصیرت یعنی دل کی آنکھ دیکھ لیتی ہے، اسی طرح دل کی آواز دل سنتا ہے. آل محمد سے عشق کرنے والی قمر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی آواز سنی، بارات سے باراتی کو بھیجا. باراتی نے آ کر بتایا کہ کوئی غریب الوطن ہے، جسم تیروں سے چھلنی ہے، اس کے سب مارے گئے ہیں، کوئی بھی نہیں رہا. قمر کی تسلی نہ ہوئی، اس نے اپنے بیٹے وہب کو بھیجا. وہب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب میں اتنا کہا کہ وہب واپس جاؤ اور اپنی ماں قمر کو میرا سلام کہنا، یہ کہنا کہ تمہارے پیر کا چھوٹا بیٹا سلام دیتا ہے. یہ سنتے ہی وہب رک گیا اور پوچھا کہ کیا آپ حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں؟ مولا نے کہا کہ ہاں میں حسین ہوں. وہب نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو جملے کہے، میرے والد پنجابی میں وہ بند پڑا کرتے تھے. کسی پنجابی کے شاعر نے بہت خوب کہا ہے، میری غربت نو محسوس کیتئی تیرا حد تو بہوں مشکوراں. میری غربت نو محسوس کیتئی تیرا حد تو بہوں مشکوراں. بے خاک تے منج ناراض نہ تھی دیندا میں تکلیف ضروراں. تیرے سر سے رین سگنا والے بیٹھا این گالوں مجبوراں. متا قاسم سمجھ کے خیمے چوں آ باہر ونجن مستوراں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہب کو واپس بھیجا. وہب نے والدہ کو تفصیل بتائی تو قمر نے کہا کہ میں آگے نہیں جاؤں گی. قمر امام کے پاس آئی. گفت و شنید کے بعد قمر نے واپس جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور بیٹے کو نصیحت کی، مولا پر قربان ہو جاؤ، قربانی کوئی جبر نہیں. وہب انکار کر سکتا تھا مگر وہ خود عاشق صادق تھا، عاشق اہل با تھا. اس نے شکرن اللہ پڑھا. اب وہب نے ماں کو وصیت کی، اسلامی شریعت کے مطابق شوہر ایک دن، 2 دن یا چند دن کہیں سفر پر ہو، نوکری پر جائے، تجارت کے لیے جائے، سیر کے لیے جائے،
عمرہ کے لیے جائے، حج کے لیے جائے، زیارات کے لیے جائے، اس پر واجب ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو کسی کے حوالے کر دے۔ حوالے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ قیدی بنا کر حوالے کر دے، غلام بنا کر حوالے کر دے اور لوگ اس کو لوٹ کا مال سمجھے، بلکہ ان کی خوشنودی اور خیر کی درخواست کرے۔ یہی غیرت مند ہونے کا تقاضا ہے۔ اور آگے ماں بھی غیرت مند تھی۔ وہاب نے جب ماں کو کہا کہ میری بیوی تمہارے حوالے ہے، اسے وہاب جیسا سمجھنا، تو غیرت مند ماں مولا علی کو ماننے والی بولی، انسانیت کی علمبردار تھی، پوری انسانیت کے لیے مثال تھی۔ اس ماں نے جو جواب دیا وہ بہت خوبصورت ہے۔ مولا حسین پر بنائی جانے والی فلم میں وہ جملے دہرائے گئے ہیں۔ قمر نے جواب دیا، میں اس کو بیٹی، اپنی دلہن اور حور بنا کر رکھوں گی۔ اب ماں بیٹی کو کیسے رکھتی ہے، پھر دلہن کو کیسے رکھا جاتا ہے، حور کی کیسے خدمت کی جاتی ہے۔ اب تیسری مثال وفادار بیوی کی ہے۔ باکردار اور باحیا بیوی کیسی ہوتی ہے؟ اسلامی نظریے کے مطابق پاک بیوی اور پاک شوہر جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اسلامی نظریے کے مطابق جب شہید کی روح جنت میں جاتی ہے تو روحیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ یہ بات وہاب کی بیوی جانتی تھی۔ وہاب کی بیوی نے یہ شرط رکھی کہ میں تمہیں جنگ پہ تب جانے دوں گی جب تم میرے ساتھ وعدہ کرو گے کہ جنت میں بھی تم میرے ساتھ ہوگے اور میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ وہاب نے وعدہ کیا تو وہاب کی بیوی نے کہا کہ مجھے مولا امام حسین علیہ السلام کی ضمانت چاہیے۔ وہاب بیوی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس لے گیا اور تاریخ گواہ ہے کہ اس بات کی ضمانت مولا حسین علیہ السلام نے دی کہ تم جنت میں دونوں ساتھ ہوگے۔ وہاب ودا ہو کے میدان جنگ کی طرف جاتا ہے۔ وہاب چھوٹی عمر کا کم سن سپاہی ہے۔ شمر نے مذاق کیا کہ تم لڑنے آئے ہو۔ وہاب نے شمر کو للکارا کہ اگر تم اپنے باپ کے بیٹے ہو اور تم میں ہمت ہے تو میرا مقابلہ خود کرو، لیکن شمر کو یہ ہمت نہ ہوئی۔ وہاب نے پے در پے 2 حملے کیے اور 31 افراد کو واصل جہنم کیا۔ پھر وہاب کی ماں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میرے بیٹے کی شہادت کی دعا کریں، تو مولا حسین علیہ السلام نے وہاب کی ماں کو خیام کی طرف بھیجا کہ جاؤ، خیمے میں میری بہن وہاب کے لیے دعا کر رہی ہے۔ قمر جب خیمے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ علی کی بیٹی قرآن لیے دعا کر رہی تھی، میرے اللہ میرے بھائی کا آخری مہمان ہے، میرے اللہ وہاب کو غالب رکھ۔ قمر واپس آئی اور بیٹے سے کہا ثانیہ زہرا دعا کر رہی ہیں۔ وہاب نے والدہ کو دوبارہ اندر بھیجا اور کہا علی کی سخی بیٹی جس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، ان سے عرض کریں میری شہادت کی دعا کریں۔ وہاب نے حملہ کیا تو فوجی اشقیاء نے وہاب کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ وہاب پر یک بار حملہ کیا۔ وہاب کا جسم تلواروں کے زخموں اور نیزوں سے چھلنی ہو گیا۔ شمر نے وہاب کا سر کاٹ کر اس کی ماں کی طرف پھینکا۔ وہاب کی ماں نے وہ سر اٹھا کر واپس فوج میں پھینک دیا اور یہ کہا کہ میرا بیٹا تو مولا حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے اور ہم صدقہ دے کر واپس نہیں لیتے۔ کمال مقدر اس جاں باز کا جس کی خیر کی دعا حضرت زینب سلام اللہ علیہا جیسی خاتون کریں۔ مرحبا 1400 سال سے آل نبی اور امت کی مائیں بیٹیاں جس کی جوانی پر روئیں۔ آفرین اس جوان پر جس کے متعلق دربار یزید میں حضرت امام سجاد کہیں کہ اے یزید تمہاری پوری شاہی اور رعایا میرے ایک وہاب کے برابر نہیں۔
جب یزید نے بغاوت کے ڈر سے آل رسول کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا تو امام سجاد کو بلا کر کہا میں آپ کی قید رہا کرتا ہوں، آپ کو کیا چاہیے؟ تو امام نے جو جواب دیا وہ کسی پنجابی شاعر نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے، میں اس کا ایک مصرع بیان کروں گی۔ میرے وہاب دا مل تیری شائی نہیں، دعا ہے کہ اللہ ہماری قوم میں وہاب جیسے غیرت مند پیدا کرے اور ہماری امت کی لکھاریوں کو اصل تاریخ بیان کرنے اور اسلام کے اصل ہیرو منظر عام پر لانے کی توفیق عطا ہو۔ آخر میں بتاتی چلوں کہ کوئی بھی بیمار وہاب کا واقعہ خلوص نیت اور مکمل یقین سے سنے گا یا سنائے گا تو اللہ اسے بیماری سے شفا عطا کرے گا انشاءاللہ، مگر یقین شرط ہے۔ جن دنوں میرے والد مجھے یہ واقعہ سناتے تھے ان کی ٹانگ زخمی تھی، وہ گھوڑے سے گرے تھے، میں چادر گرم کر کے ان کی ٹانگ پر رکھتی اور وہ مجھے یہ واقعہ سناتے تھے۔ میرا ایمان ہے ان کی ٹانگ اسی وجہ سے ٹھیک ہوئی۔ میرا بازو 2 ماہ سے درد کر رہا تھا، مجھ سے لکھا نہیں جاتا تھا۔ میری چھوٹی شہزادی بار بار ضد کرتی تھی کہ ماما مجھے وہاب اور اس کی دلہن کا قصہ سنائیں، اور پھر میرے بازو دباتی تھی۔ واللہ میرے بازو میں کوئی درد نہیں ہے، الحمدللہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تمام ماؤں اور ان کے بچوں کو ہر بلا اور بیماری سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار اور مصیبت زدہ ہیں ان کو بحق محمد و عاشقان محمد صحت یاب اور فتح یاب کرے، آمین۔